اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین باری الخلائق اجمعین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و مولانا بالقاسم محمد والصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید والفرقان الحمید وقولہ الحق لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ محترم ناظرین، آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔ پروگرام انسان شناسی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ پچھلے پروگراموں میں ہم نے انسان شناسی کی ضرورت، اہمیت پر بات کی اور یہ بتایا کہ انسان شناسی جو ہے وہ تجربی بھی ہوتی ہے، فلسفی بھی ہوتی ہے، عرفانی بھی ہوتی ہے اور انسان شناسی دینی بھی ہوتی ہے۔ تو یہاں ہمارا فوکس جو ہے زیادہ وہ قرآن و حدیث کی نظر میں انسان شناسی اور انسان جو ہے اس کا کیا مقام ہے، کیا منزلت ہے، کیا ذمہ داریاں ہیں اور کس قسم کا یہ وجود ہے۔ پچھلے پروگرام میں ہم نے انسان کے مقام کے بارے میں بتایا تھا کہ انسان اشرف المخلوقات ہے اور عالم ہستی میں خاص مقام رکھتا ہے۔ تو آج ہم انسان کی تخلیق کے بارے میں کچھ آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، بے شک ہم نے انسان کو احسن تقویم یعنی بہترین ساخت میں تخلیق کیا ہے۔ تقویم سے مراد کسی شے کا مناسب صورت میں ہونا، معتدل ہونا اور بہترین کیفیت میں ہونا، یہ احسن تقویم ہے۔ اس مفہوم کی وسعت اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ خداوند عالم نے انسان کو ہر لحاظ سے موزوں اور شائستہ پیدا کیا ہے، جسم کے لحاظ سے بھی، روحانی اور عقلی لحاظ سے بھی، کیونکہ اس کے وجود میں ہر قسم کی اللہ تبارک تعالیٰ نے استطاعت رکھی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے انسان کی تخلیقی اور ارتقائی مراحل کا تذکرہ کرتے ہوئے ان الفاظ میں قرآن مجید میں فرمایا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين۔ اور بے شک ہم نے انسان کو گیلی مٹی کے جوہر نچوڑ سے پیدا کیا، پھر ہم نے اسے ایک محفوظ جگہ پشت پدر اور رحم مادر میں نطفہ بنا کر رکھا، پھر ہم نے رحم مادر میں نطفے کو جمع ہوا خون بنایا، پھر ہم نے اس میں روح ڈال کر اسے ایک نئی خلقت عطا کی۔ پس اور اس کے بعد فرمایا کہ ہم نے مضغے کو عظام ہڈیوں میں تبدیل کیا، فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، پھر ان ہڈیوں پر گوشت چڑھایا، ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخر، اور پھر ہم نے ایک اور خلقت میں اس کو ڈھال دیا۔ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ، بابرکت ہے وہ ذات، وہ پروردگار، وہ خدا، وہ اللہ کہ جس نے ایسی بہترین خلقت کی ہے اور وہ بہترین خالق ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ وہی ہے جس نے ماؤں کے شکموں میں انسان کو
تخلیق کیا ہے۔ فرمایا یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق من ظلمات ثلاث، اللہ تبارک تعالیٰ نے تمہیں ماؤں کے پیٹوں میں 3 تاریکیوں کے پردے میں خلقت، ایک خلقت کے بعد دوسری خلقت عطا کی۔ خلقن من بعد کے الفاظ سے جنین کے مختلف عجیب و غریب اور حیرت انگیز مراحل کی طرف مختصر اور معنی خیز اشارہ ہے، اور اس سے انسان جو ہے خود ورطہ حیرت میں گم ہو جاتا ہے۔ یہ سارا پیچیدہ اور حیران کن عمل جو ہے 3 پردوں کی تاریکیوں میں انجام پایا ہے۔ ظلمات ثلاث، 3 تاریکیوں کا اشارہ شکم مادر کی تاریکی، ماں کے رحم اور جھلی جس میں وہ جنین جو ہے وہ لپٹا ہوا ہوتا ہے اس کی طرف اشارہ ہے، اور یہ 3 ضخیم پردے ہوتے ہیں جن کے اندر بچہ تخلیقی مراحل سے گزر رہا ہوتا ہے۔ اس کے بعد یہ مزید حیرت کا باعث بنتی ہے کہ تاریکی کے ماحول میں بننے والا بچہ صحیح و سالم ہوتا ہے، کیا مجال ہے کہ کوئی عضو کسی دوسری جگہ بن جائے؟ تمام اعضاء ٹھیک ٹھیک اپنی اپنی جگہ پر ہوتے ہیں، یہ نہیں ہوتا کہ کان کی جگہ پہ ناک لگ جائے، ناک کی جگہ پہ کان لگا ہو۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے وہ انسان کی جو تخلیق کرتا ہے بہترین تخلیق۔ تو خلقت انسان میں بہت ساری سربستہ اہم حکمتیں ہیں۔ خداوند عالم نے انسان کے تمام ظاہری و باطنی اعضاء کو حکمت و مسلط کے ساتھ خلق فرمایا۔ کوئی جز یا عضو بلا حکمت اور بلا غرض و غایت کے پیدا نہیں کیا، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ حکیم مطلق ہے اور اس کا کوئی بھی فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ۔ علامہ ابن شہر آشوب نے اپنی کتاب مناقب میں منصور عباسی کے دربار میں کا ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ ایک ہندی طبیب جو بادشاہ کے دربار میں تھا اور وہ ہندوستان سے آیا تھا، اور وہ وہاں پر اپنے علم اور جو حکمت ہے اس کا روب جھاڑنے کے لیے بڑی بڑی باتیں کر رہا تھا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام بھی وہاں پر موجود تھے۔ تو امام نے اس طبیب سے اعضائے انسانی کی حکمت سے متعلق چند سوال پوچھے، وہ جواب سے عاجز رہا۔ ان سوالوں میں بعض یہ تھے کہ انسان کے سر پر بال کیوں ہیں، پیشانی بالوں سے خالی کیوں ہے، ناک دونوں آنکھوں کے درمیان کیوں ہے۔ اس طرح کے سوالات میں امام نے پوچھے۔ جب وہ لاجواب ہوگا تو امام نے تمام سوالوں کے جواب دیے، اور وہ امام کی علم و حکمت کے سامنے تعریف کرنے پر مجبور ہو گیا۔ امام نے فرمایا کہ خلقت جو انسانی ہے اس کے متعلق آپ نے جو حکمتیں ہیں وہ بیان کیں، تو امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حضرت ابو حنیفہ اکثر حاضر ہوا کرتے تھے۔ آپ اس کا فائدہ لے کر اس سے فائدہ پہنچایا کرتے تھے۔ ایک دفعہ آپ نے اس سے پوچھا، اے ابو حنیفہ یہ بتاؤ کہ خداوند عالم نے آنکھوں کو نمکینی، کانوں میں تلخی، ناک کے نتنوں میں رطوبت اور لبوں میں شیرینی کیوں پیدا کی ہے؟ اس نے بہت غور و خوض کیا، لیکن کہا کہ یا حضرت مجھے اس کا علم نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا مجھ سے سنو۔ آپ نے فرمایا آنکھیں چربی کا ڈھیلا ہیں، اگر ان میں شوریت اور نمکینی نہ ہوتی تو یہ پگھل جاتی۔ کانوں میں تلخی اس لیے ہے کہ کیڑے مکوڑے نہ گھس جائیں۔ ناک میں رطوبت اس لیے ہے کہ سانس کی آمد و رفت میں سہولت اور خوشبو محسوس ہو، اور لبوں میں شیرینی اس لیے ہے کہ کھانے پینے میں لذت محسوس ہو۔ تو یہ وہ ہستیاں ہیں جو علم الہی کے خزینہ دار ہیں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے انسان کو 3 پردوں میں اور تاریکیوں میں پیدا کیا ہے، اور فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ، بے شک ہم نے تمہیں
خلق کیا ہے پھر تمہاری تصویر بنائی ہے۔ فی ای صورت ما شاء رکبک، اے انسان تجھے اس نے جس صورت میں چاہا ترکیب دیا۔ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، سورہ آل عمران کی آیت ہے۔ اللہ ہی وہ ذات ہے جو ماؤں کے رحموں میں جیسے چاہتا ہے تمہیں شکل و صورت دے دیتا ہے۔ ان آیات کریمہ میں خداوند عالم نے رحم مادر میں انسان کی تصویر کشی کے عمل کو بیان فرمایا ہے۔ کس قدر حیرت انگیز بات ہے کہ خالق 3 تاریکیوں کے ماحول میں پانی پر تصویر کشی کرتا ہے اور نقش و نگار بناتا ہے، جبکہ روشنی کے بغیر کوئی تصویر بنتی نہیں ہے، مگر خالق دو جہاں انسان کی تصویر بنانے کے لیے نور اور روشنی کا احتیاج نہیں رکھتا۔ انسان کی بنائی ہوئی تصویر نہ بولتی ہے، نہ سنتی ہے، نہ دیکھتی ہے، نہ سمجھتی ہے، مگر اللہ تبارک تعالیٰ کی بنائی ہوئی تصویر جو ہے وہ سنتی بھی ہے، دیکھتی بھی ہے، سمجھتی بھی ہے، مگر اللہ تعالیٰ دیکھنے والی، سننے والی، بولنے والی، عقل و شعور رکھنے والی مخلوق کو تشکیل دیتا ہے۔ پھر کمال کی بات یہ ہے کہ ہر بچے کی شکل و صورت بھی الگ الگ ہے، انسانوں کی شکلیں ایک دوسرے سے نہیں ملتی، یہی شکلوں کا اختلاف ایک دوسرے کی پہچان کا ذریعہ ہے۔ بلا شبہ ایسے مقام پر جہاں کسی کی رسائی ممکن نہیں، اتنی عمدہ خوبصورت اور عجیب و غریب کمال کی حامل تصویر بنانے کا بے مثال اور لائق صد تحسین و فرین ہے وہ پروردگار، تو کیوں نہ فرمائے فتبارک اللہ احسن الخالقین وصورکم فاحسن صورکم، اس نے تمہاری تصویر بنائی اور کیا حسین تصویر بنائی۔ انسان کی حسین شکل و صورت پر خود خالق کو ناز ہے۔ یہ آیت اعلان کر رہی ہے کہ انسان کی شکل و صورت سب سے زیادہ حسین اور خوبصورت ہے۔ جب انسان رزق خدا اور اس کی نعمتیں کھا کر زندگی کی منزلیں طے کرتے ہوئے حد بلوغ کو پہنچتا ہے تو مرد کے چہرے پر نرم نرم سیاہ داڑھی یا مثلاً براؤن بھی اور بعض کی جس طرح کی وہ ایشین ہو یا مثلاً گوروں کی نسل سے ہو، جہاں بھی ہو، تو اس کی داڑھی نکل آتی ہے، لیکن خواتین جو ہیں ان کے چہرے پر داڑھی نہیں ہوتی۔ عورت کا چہرہ صاف و شفاف ہوتا ہے، مرد و زن کے چہرے صاف و شفاف ہوتے۔ اچھا، عورت کا چہرہ صاف و شفاف ہوتا ہے، تو یہاں پر بھی انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے انسان میں جو مرد ہے اس کے چہرے پر داڑھی اور جو عورتیں ہیں بغیر داڑھی کے۔ تو بہرحال اللہ تبارک تعالیٰ نے انسان کو جو داڑھی دی ہے یہ اس کے لیے زینت ہے، اس کو بگاڑنا نہیں چاہیے۔ اچھا، ایک دلچسپ واقعہ آپ کی نظر کریں۔ ایک مرتبہ ہارون عباسی اور اس کی بیوی زبیدہ کے درمیان اس بات میں اختلاف ہو گیا کہ خوبصورت کون سی چیز ہے۔ زبیدہ نے کہا کہ انسان جو ہے نا وہ سب سے خوبصورت ہے، اور اس نے کہا روشید نے چاند بہت خوبصورت ہے۔ تو آپس میں یہ تکرار بڑھی اور کہا گیا کہ بات طلاق تک پہنچ گئی۔ ہارون نے علماء کو بلا کر مسئلہ پیش کیا تو انہوں نے شام تک مہلت مانگی۔ علماء سر جوڑ کر بیٹھ گئے مگر مسئلہ حل نہ کر سکے۔ اتنے میں بہلول دانا اس محفل میں وارد ہوئے، علماء کے جمع ہونے کا سبب دریافت کیا۔ بتایا گیا کہ اس مسئلے پر غور ہو رہا ہے کہ انسان زیادہ خوبصورت ہے یا چاند۔ تو بہلول دانا نے کہا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا بتاؤ پھر کیسے حل ہوگا؟ انہوں نے کہا جی ایسا کرو کہ نماز کی امامت میں کراؤں گا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ نماز مغرب کا وقت ہوا چاہتا تھا، نماز مغرب کے لیے علماء جو ہیں وہ جب نماز پڑھنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے، بہلول دانا جو ہیں وہ مصلی پر کھڑے ہو گئے، نماز مغرب شروع ہوئی۔
بہلول نے اپنی پہلی رکعت میں سورہ الحمد کے بعد سورہ والتین کی تلاوت شروع کی۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، یہ آیت ہے اصلی جو قرآن مجید میں آئی ہے۔ تو بہلول نے اس کو اس طرح سے پڑھا، لقد خلقنا القمر فی احسن تقویم۔ تو جو نماز پڑھ رہے تھے ان میں سے پیچھے سے کسی نے لقمہ دیا کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ بہلول نے پھر الانسان کی جگہ دوبارہ پڑھا، لقد خلقنا القمر فی احسن تقویم۔ پھر دوبارہ کسی نے لقمہ دیا، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ تو اب انہوں نے صحیح آیت پڑھ کے تو ختم کر دی نماز، اور اس کے بعد کہا کہ علماء کرام جو وہاں پر تھے موجود ہارون رشید کے دربار میں اس کے مسئلے کا حل ڈھونڈنے کے لیے، تو اس نے کہا کہ کیا تمہیں اللہ تبارک تعالیٰ پر یقین نہیں ہے کہ اللہ نے 4 قسمیں کھا کر کہا ہے، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے 4 قسمیں کھا کر کہا ہے کہ ہم نے انسان کو بہترین شکل و صورت میں پیدا کیا ہے۔ احسن، تو جب اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہا ہے کہ بہترین شکل و صورت میں پیدا کیا ہے، تو اب ان کی سمجھ میں یہ بات آئی۔ تو عزیزان گرامی، انسان جو ہے وہ اس کی تخلیق جو ہے وہ بہترین تخلیق ہے۔ تو یہ تو ہم نے انسان کی جو تخلیق ہے اس کے متعلق بتایا۔ اب ہم ذرا شروع سے بات کرتے ہیں کہ حضرت آدم کی تخلیق کیسے ہوئی، پھر حضرت آدم کے بعد جو حضرت حوا کی تخلیق، اور حضرت حوا اور آدم سے جو نسل چلی تو اس کی تخلیق کیسے ہوئی، تو اس پر کچھ بات کرتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک تخلیق کے بارے میں ایک نظریہ تو یہ ہے جس کو کہا جاتا ہے نظریہ ثبوت انواع، اور دوسرا نظریہ ہے نظریہ تحول انواع۔ ثبوت انواع کا مطلب کیا ہے؟ اس نظریے کے مطابق بات یہ ہے کہ تمام موجودات جو ہیں وہ آغاز سے ہی، اپنے شروع سے ہی مستقل تھے۔ مثلاً ہر جو گیا ہے، سبزہ ہے، نباتات ہیں یا حیوانات ہیں، یا اسی طرح انسان جو ہے، ہر ایک اپنی اپنی نوع میں علیحدہ تھا، مستقل تھا، اور اسی سے ہی پھر آگے جو اس سلسلے کا اس کا سلسلہ چلا اسی نوع سے مستقل تھے۔ یعنی اثبات انواع یا ثبوت انواع جو ہے، نظریہ ثبوت انواع، اس کے متعلق یہ ہے کہ ہر چیز جو ہے وہ شروع سے ہی اپنی مستقل نوع رکھتی ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ جناب جانور جو ہیں وہ سبزے سے وجود میں آئے ہوں، انسان جو ہے وہ جانوروں سے وجود میں آیا ہو، بلکہ یہ نظریہ کہتا ہے کہ ہر چیز جو ہے اپنی اپنی جگہ مستقل تھی اور اسی سے آگے چیز بڑھی ہے، اور انسان بھی اسی طرح مستقل وجود ہے، وہ کسی دوسری چیز سے مشتق نہیں ہوا۔ یہ ایک نظریہ ہے۔ اور دوسرا نظریہ یہ ہے نظریہ تحول انواع، اور اس نظریے کے مطابق یہ ہے کہ ہر جو پودا ہے یا ہر وہ جو گھاس پھوس ہے یا جانور ہے، وہ اس طرح سے ہے کہ وہ ایک جانور جو ہے وہ دوسری انواع سے، یعنی آہستہ آہستہ جو ہے وہ جانوروں میں بھی تحول و تبدیلی آئی، اور اسی طرح پودوں میں بھی۔ تو اس نظریے کے مطابق جو ہے یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پہلے جو ہیں 4 یا 5 قسم کے مثلاً پہلے جانور تھے، اور ان سے پھر آگے جو ہے مشتق ہوتی گئی چیز، جانور جو ہیں حیوانات تو بنتے گئے، اور اسی طرح یہ سلسلہ جاری رہا یہاں تک کہ وہ بندر تک پہنچی بات، اور بندر سے ہی پھر آگے انسان وجود میں آیا،
اور یہ ڈارون کا نظریہ ہے جو کہ اب تقریباً وہ نظریہ ہی ہے، اس کو ثبوت جو ہے وہ ثابت تو نہیں ہو سکا۔ تو یہ دو نظریے ہیں، ایک تو ہے ثبوت انواع، دوسرا ہے تحول انواع۔ یعنی ثبوت انواع کے مطابق یہ ہے کہ جو بھی نوع ہیں وہ تمام جو ہیں مستقل تھی۔ السلام علیکم جی، ہیلو، اچھا لائن جو ہے کٹ گئی ہے۔ تو جو تحول انواع والا ہے اس میں یہ ہے کہ انواع جو ہے وہ تغیر کرتی رہتی ہیں، اور یعنی ایک جانور سے یہ نہیں کہ اسی قسم کا جانور بلکہ کچھ عرصے بعد جو ہے وہ اس میں تبدیلی آتی رہتی ہے۔ تو یہ کہا گیا ہے کہ یہ انسان جو ہے یہ چونکہ شبہات کچھ نہ کچھ اس کی شکل و صورت سے کچھ نہ کچھ ملتی ہے، اور تو وہ کہتا ہے جی یہ انسان جو ہے وہ بندر سے وجود میں آیا ہے، یعنی انسان کی اصل جو ہے یعنی حیوان ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید کی نگاہ میں انسان کی خلقت جو ہے، اولین انسان کی خلقت وہ کیسے ہوئی ہے اور اس کی کیفیت پیدائش کیا ہے۔ قرآن مجید میں کوئی ایسی آیت تو یعنی صریحاً واضح بالکل تو نہیں ہے کہ جو ثبوت انواع والی بات کو صحیح سے کہے، یا یہ ہے کہ تحول انواع والی بات کو، لیکن بہرحال قرآن مجید کے ظاہر سے جو معلوم ہوتا ہے، جو ہمارے مفسرین نے فرمایا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جو قرآن مجید کے ظاہر سے بات ثابت ہوتی ہے وہ یہی ہے کہ انسان جو ہے وہ اس کی مستقل اپنی نوع ہے، وہ کسی دوسری نوع سے وجود میں نہیں آیا۔ علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بارے میں تفسیر المیزان میں فرمایا ہے، جہاں پر انہوں نے کہا ہے کلام فی کینونت الانسان الاولی۔ اس میں کہتے ہیں کہ آیت قرآن مجید کی جو آیات ہیں انہوں نے کہا ہے کہ قریب بے سری کہا ہے، سری نہیں کہا، یعنی بہرحال اتنا ظاہر ہے کہ قریب بے صراحت ہے کہ جو بشر ہے، اب جو موجود انسان ہے کہ جس سے ہم سارے جو انسان ہیں جس بشر یا جس انسان سے وجود میں آئے ہیں، تو وہ جو انسان اولین ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی اہلیہ جو حضرت حوا سلام اللہ علیہ، تو اسی میاں بیوی سے، اسی جوڑے سے تمام انسان جو ہیں وہ وجود میں آئے ہیں۔ تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ حضرت آدم اور حوا سے وجود میں آئے ہیں، اور خلقت آدم جو ہے وہ مستقل تھی، یعنی حضرت آدم کسی دوسرے موجود سے مشتق نہیں ہوئے تھے۔ البتہ یہ بھی جو بات ہے یعنی ہو سکتی ہے کہ ان کا وجود تدریجی ہو۔ تو تدریجی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی دوسری نوع سے آہستہ آہستہ وہ اس میں تبدیلی آتی رہی اور پھر بالآخر انسان بن گیا، ایسا نہیں ہے، بلکہ خود انسان جو ہے اس کی جو خلقت ہے اس میں تدریجی مرحلہ ہو، لیکن یعنی مستقل وجود ہے، لیکن اس میں تدریج اور مراحل جو ہیں وہ ہو سکتے ہیں، لیکن یہ نہیں ہے کہ کسی دوسری نوع سے تدریجاً وجود میں آیا ہو۔ چونکہ قرآن مجید میں جو فرمایا گیا ہے کہ ہم نے انسان کو پانی سے پیدا کیا، اور پھر کہا گیا ہے کہ ایسا پانی جو آب جہندہ جو اچھل کر نکلتا ہے اس سے پیدا کیا، اور کسی آیت میں فرمایا کہ انسان کو ہم نے نطفے سے خلق کیا ہے۔ تو جب ان چیزوں کو یعنی سامنے رکھا جاتا جمع ہو سکتی ہے، یعنی وہی جو آب جہندہ کہا گیا ہے، پانی سے پیدا کیا گیا ہے، تو پانی کی جو اصطلاح ہے وہ ایک جامع ہے، اس میں یہ نطفہ اور یہ چیز بھی اسی میں شامل ہے۔ تو قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے جو آیات جو انسان کی خلقت کے بارے میں بیان فرماتی ہیں
کہ تمام انسان جو ہیں وہ ایک ہی جوڑے سے پیدا ہوئے، اور خداوند عالم نے ابتداً اس جوڑے کو خلق کیا ہے، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو، پھر انہی کی جنس سے حضرت حوا کو پیدا کیا ہے۔ سورہ نساء میں ہے، قرآن مجید میں سورہ نساء 4 سورہ اس کی آیت ہے، آیت نمبر 1 ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منہا زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا ونساء۔ اے لوگو، اللہ تبارک تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو جس نے تمہیں نفس واحدہ سے پیدا کیا ہے۔ تو فرمایا کہ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اور اس کی زوجہ کو بھی اسی سے پیدا کیا ہے، اور پھر دونوں سے بے کثرت مرد و عورت دنیا میں پھیلا دیے ہیں، اور اس خدا سے بھی ڈرو جس کے ذریعے ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، اور قرابت داروں کی بے تعلقی سے بھی اللہ تم سب کے اعمال کا نگران ہے۔ جی ہمارے ساتھ کالر ہیں، السلام علیکم جی۔ جی السلام علیکم جی۔ جی مولانا صاحب، میں اپنا نام نہیں بتانا چاہتی، صرف ایک کوشچن ہے چھوٹا سا۔ جی یہ پوچھنا تھا کہ نکاح پہ نکاح ہو سکتا ہے؟ جی نکاح اگر پہلے سے مرد شادی شدہ ہو اور جا کے شادی کر لے پاکستان میں، اور پہلی بیوی کو ڈائیورس بھی نہ دی ہوئی ہو، تو کیا وہ نکاح کے اوپر نکاح کر سکتا ہے؟ کیا یہ جائز ہے ہمارے اسلام میں؟ ہاں جی بالکل جائز ہے، مرد تو کر سکتا، عورت نہیں کر سکتی۔ اچھا، نہیں تو کیا پہلی جو اس کی بیوی اس کو ہاں جی پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، جی بتاتے ہیں۔ بغیر اجازت کے کیا شادی نکاح کر سکتا ہے؟ دیکھیں جی، اگر تو آپ نے پہلے جب نکاح پڑھا گیا اس میں کوئی شرط رکھی ہے وہ بات اور ہے، لیکن بہرحال اسلام میں مرد کو ایک عورت، 2 عورت، 3 عورت، 4 عورت کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 4 ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ آیت نمبر سورہ نساء کی آیت نمبر ہے کہ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ۔ یہ آیت نمبر 3 ہے کہ سورہ نساء کی، اس میں کہا گیا ہے کہ جو شادی کرنی ہے فَانكِحُوا، نکاح کرو، مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، اور اگر یتیموں کے بارے میں انصاف نہ کر سکنے کا خطرہ ہے تو جو عورتیں تمہیں پسند ہیں 2، 3، 4 ان سے نکاح کر لو۔ اچھا، اور اس کے بعد فرمایا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، اور اگر ان میں بھی انصاف نہ کر سکنے کا خطرہ ہو تو صرف ایک پر ہی اکتفا کرو۔ تو لہٰذا شادی مرد جو ہے وہ کر سکتا ہے اپنی عورت، پہلی عورت کی اجازت کے بغیر ہی کر سکتا ہے، لیکن یہ اسلام کا قانون ہے۔ لیکن بعض ملکوں میں آئلی قوانین بھی بنے ہیں، اس میں یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے عورتوں کے حقوق کے لیے یہ بات رکھی ہوتی ہے کہ اگر مرد دوسری شادی کرے تو پہلی عورت سے اجازت لے کر اس سے سائن کروا کے تو شادی کر سکتا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ اسلام کے قانون کے مطابق تو اجازت کی ضرورت نہیں ہے، لیکن جو ملکی قوانین بعض بنے ہوتے ہیں ان میں مطابق اجازت لینی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن عورت جو ہے جب تک ایک مرد کے ساتھ اس نے نکاح کیا ہے، ظاہر ہے وہ تو کسی اور کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتی، مرد کر سکتا ہے۔ شکریہ جی۔ اچھا، بات ہو رہی تھی کہ انسان کی تخلیق کے بارے میں، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے تمہیں ایک نفس واحدہ سے خلق کیا ہے، اور وہ نفس واحدہ کون ہے؟ وہ حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ وَخَلَقَ مِنْهَا، اور خلق کیا اسی میں سے، زوجہا، اس کی زوجہ کو، وَبَثَّ مِنْهُمَا، اور پھیلا دیے، بکھیر دیے، مِنْهُمَا، ان دونوں سے،
رجالن مرد کثیرن و نساء، یعنی قرآن کہتا ہے کہ تم سب آدم کی اولاد ہو اور انہی میں سے ہم نے حضرت حوا کو پیدا کیا اور پھر ان دونوں میں سے ہم نے بہت سارے مرد اور عورتیں جو ہیں وہ پھیلا دیے۔ هو الذی خلقکم، یہ دوسری آیت جو ہے سورہ اعراف کی ہے، آیت نمبر 189۔ هو الذی خلقکم من نفس واحدہ وجعل منها زوجہا۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام جی، کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ۔ کون صاحب کہاں سے بول رہے ہیں؟ مولوی صاحب پہلے ایک بات تو میں آپ سے شیئر کرتا ہوں، پاکستان میں بھی ایوب خان کے دور میں عالی قانون بنا تھا، میرا حال میں 63 میں، اس میں بھی یہ کہ پہلی عورت سے جو ہے اجازت لینی پڑتی ہے۔ تو دوسری بات میں پوچھتا ہوں کہ یہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ جو ہے، ان کی فقہ میں غصے میں 3 بار دی جانے والی طلاق جو ہے وہ ہو جاتی ہے یا ایک دفعہ کاؤنٹ ہوتی ہے؟ اس کی ذرا وضاحت کریں۔ میں ابھی شرعی مسائل نہیں بیان کر رہا، میں وہ انسان شناسی کی بات کر رہا ہوں۔ تو امام حسن اور امام جعفر صادق کی ایک ہی فقہ ہے، رسول پاک، امام حسن، امام علی، امام حسین، امام جعفر صادق ایک ہی فقہ ہے، امام حسن کی علیحدہ فقہ نہیں ہے۔ اور وہ چاہے ایک محفل میں 1000 مرتبہ بھی کہیں طلاق ایک ہی طلاق ہوتی ہے۔ اور قرآن نے بھی یہی کہا ہے کہ بھئی طلاق جو ہے وہ 3 طلاقوں کے بعد عورت جو ہے وہ حرام ہو جاتی ہے مرد پہ، پہلی طلاق کے بعد رجوع کر سکتا ہے، یا آپ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 129، 130، 131 کو پڑھیں، اور خود قرآن مجید میں سورہ طلاق ہے، وہ اس پر پوری طرح تفصیل سے بیان اس میں کیا گیا ہے۔ تو قرآن کے مطابق وہ جو طلاق ہے وہ 3 طلاقیں ہوتی ہیں، اس کے بعد حرام ہوتی ہیں۔ یہ حضرت عمر نے یہ سلسلہ شروع کیا ہے کہ بھی ایک ہی محفل میں اگر کوئی 3 دفعہ طلاق کہہ دے تو ہو جاتی ہیں، اور اس کے بعد حلالہ کروایا جائے۔ تو یہ فقہ حنفیہ میں یہ بات ہے، فقہ جعفریہ میں یہ بات نہیں ہے، اور ہم نے بتا دیا کہ امام حسن کی فقہ کوئی علیحدہ سے نہیں ہے۔ بہت شکریہ جی۔ تو عزیزان گرامی، سورہ اعراف میں فرمایا کہ هو الذی خلقکم من نفس واحدۃ وجعل منها زوجها لیسکن الیہا، کہ وہ وہی ہے کہ جس نے تم کو ایک نفس واحدہ سے خلق کیا اور اسی سے اس کی زوجہ کو قرار دیا تاکہ وہ اس سے سکون حاصل کرے۔ سورہ زمر کی آیت نمبر 6 میں ارشاد فرمایا خلقکم من نفس واحدۃ ثم جعل منها زوجہا، تمہیں ایک ہی نفس واحدہ سے خلق کیا گیا ہے اور اسی سے اسی کی جنس سے اس کی ہمسر، اس کی بیوی حضرت حوا کو خلق کیا گیا ہے۔ اور سورہ حجرات کی آیت نمبر 13 میں ارشاد فرمایا یا ایھا الناس ان خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا، اے لوگو، اے انسانوں، بے شک ہم نے تمہیں ایک مرد اور عورت سے خلق کیا ہے اور تمہارے قبیلے اور شعبے اور قبائل بنائے تاکہ تم پہچانے جا سکو۔ تو یہاں جتنی بھی آیتیں ہم نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں وہ ساری یہی بتا رہی ہیں کہ تمام حضرت آدم کی اولاد میں سے ہیں۔ اور کچھ دوسرا جو یہ تو ایک آیات کا گروپ تھا جو میں نے پیش کیا، اور دوسرا آیات کا گروپ جو ہے وہ اس میں یہ فرمایا جا رہا ہے خلق الانسان من نطفۃ فاذا ہوا خصیم مبین، انسان کو نطفے سے پیدا کیا پھر وہ سرکش آشکار ہے، یعنی وہ دشمنی پر اتر آتا ہے۔ ایک نطفے سے پیدا ہوا ہے اور پھر وہ اللہ کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے، سرکشی آشکار کرتا ہے۔ اولم یر الانسان الم یر الانسان ان خلقناہ من نطفۃ فاذا ہوا خصیم مبین، کیا انسان نے نہیں دیکھا ہے کہ ہم نے اس کو نطفے سے پیدا کیا ہے جبکہ وہ
کھلا ہوا دشمن بن جاتا ہے، سرکشی کرتا ہے۔ ان خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ، سورہ دہر ہے۔ ہم نے انسان کو نطفے سے، جو مخلوط نطفہ اس سے پیدا کیا۔ الم یکن نطفۃ من منی یمنی ثم کان علقۃ فخلق فسوی، آیا انسان جو ہے نطفہ ہی نہیں تھا جو منی سے گرایا گیا، پھر وہ علقے کی شکل میں آ گیا، پھر اس کو ہم نے استوار کر دیا۔ هو الذی خلق من الماء بشرا، وہ خدا ہے کہ جس نے از آب بشری رافرید، یعنی پانی سے بشر کو پیدا کیا۔ الم نخلقکم من ماء مہین، کیا ہم نے آیا شمارا از آبی پست نافریدین، کیا تمہیں ایک پست نطفے سے، پانی سے نہیں پیدا کیا؟ اچھا، یہ دستہ آیات کا جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ انسان جو ہے وہ منی سے، نطفے سے پیدا ہوا ہے۔ اچھا، ایک اور جو قرآن مجید میں گروپ ہے آیتوں کا، جس میں کہا گیا ہے کہ ہم نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا، ہم نے انسان کو خاک سے پیدا کیا، کبھی کہا گیا انسان کو گیلی مٹی سے پیدا کیا گیا، کبھی کہا گیا کھنکھناتی مٹی سے پیدا کیا گیا، تو یہ ایک دستہ آیتوں کا ہے۔ هو الذی خلقکم من طین، وہ ہے کہ جس نے تمہیں گل سے پیدا کیا۔ واللہ انبتکم من الارض نباتا ثم یعیدکم فیہا ویخرجکم اخراجا، خدا ہے جس نے تمہیں زمین سے پیدا کیا، اگایا، پھر تمہیں زمین میں ہی واپس پلٹا دے گا، پھر زمین سے ہی تمہیں واپس نکالے گا۔ وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے اس کی کہ تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر تمہیں انسان کی صورت میں زمین پر بکھیر دیا۔ اور اسی طرح دوسری آیت یہ کہتی ہیں هو الذی خلقکم من تراب ثم من نطفۃ ثم من علقۃ ثم یخرجکم طفلا، وہ وہی ہے کہ جس نے تمہیں مٹی خاک سے پیدا کیا، ثم من نطفۃ پھر نطفے سے، ثم من علقۃ پھر علقہ سے، ثم یخرجکم طفلا پھر تمہیں رحم مادر سے بچے کی شکل میں جدا کیا، خارج کیا۔ اور وہ آیت جو میں نے شروع میں بھی پڑھی وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخر، تو تحقیق ہم نے انسان کو مٹی کے جوہر سے پیدا کیا، پھر اس کو قرار مکین یعنی رحم میں قرار دیا، نطفہ جو، ثم خلقنا النطفۃ علقۃ پھر نطفے کو بنا دیا، یعنی وہ گوشت کی شکل میں لے آیا، پھر اس کو ایسے گوشت جو جس طرح کے چبایا ہوا گوشت ہوتا ہے، پھر اس سے ہڈی پیدا کی، ہڈی پر گوشت چڑھایا، اور ثم انشأناہ خلقا آخر پھر اس کو ایک دوسری افرینش عطا کر دی۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ جو یہ کہی جا رہی ہے بات کہ ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، چونکہ حضرت آدم علیہ السلام جو ہیں ان کو مٹی سے پیدا کیا، اور حضرت حوا کو حضرت آدم کی بچی ہوئی مٹی سے پیدا کیا، تو جو پہلے انسانی جوڑا ہے جو پیدا کیا گیا مٹی سے، تو اس کے بعد تو پھر وہ نطفے سے پیدا ہوئے ہیں، تو لہٰذا اس طرح سے آیتیں جمع ہوتی ہیں کہ یعنی جو انسان پہلا ہے وہ مٹی سے اور اگلے انسان نطفے سے، یا اس طرح سے بھی جمع کی جا سکتی ہے
کہ تمام انسان جو ہیں وہ چونکہ جو غذا کھاتے ہیں وہ غذا جو ہے مٹی سے آتی ہے، اور پھر وہی غذا خون کا حصہ بنتی ہے، وہی جسم کا حصہ بنتی ہے، اسی سے نطفہ بنتا ہے. تو اس طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ مٹی آ جاتی ہے اس میں، یعنی مٹی سے پھر وہ غذا بنتی ہے، زمین سے ہی اناج اگتا ہے، اسی کو انسان کھاتا ہے، اسی سے حیوان بنتا ہے، پھر اسی سے پھر انسان کھاتا ہے تو اس کا خون بنتا ہے، اسی سے نطفہ بنتا ہے. اس طرح بھی مراحل ہو سکتے ہیں. اور اگر جدا جدا کیا جائے تو حضرت آدم اور حضرت جو ہے حوا، ان کو مٹی سے پیدا کیا گیا ہے، اور باقی جو ہے انہی کی نسل سے آگے نسل چلی ہے. تو مرحلہ اول جو ہے وہ یہ ہے کہ خاک تبدیل ہوئی ہے نطفے، اور مرحلہ دوم جو ہے نطفہ جو ہے وہ علقے میں بدلا، پھر تیسرا مرحلہ وہ مضغے میں آیا، اور اس کے بعد جو ہے اگلی جو صورتیں بنی. اذ قال ربک للملائکۃ انی خالق بشرا من طین. اس وقت کو یاد کرو کہ جب تیرے رب نے ملائکہ سے کہا کہ میں خلق کرنے والا ہوں بشر کو، من طین، خاک سے پیدا کرنے والا ہوں بشر. اور پھر دوسری آیت جس سے یہ بھی اشارہ ہو رہا ہے کہ بھئی واقعاً جو ہے وہ انسان مٹی سے ہی پیدا ہوا ہے. قال انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین. یہ شیطان نے کہا کہ میں آدم سے بہتر ہوں، تو نے اس کو مٹی سے پیدا کیا اور مجھے آگ سے پیدا کیا ہے. جی السلام علیکم، ہمارے ساتھ کال رہے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی فرمائیے. علامہ صاحب انڈیا سے بول رہا ہوں، سید شیر علی نقوی. جی فرمائیے نقوی صاحب. علامہ صاحب ایک چھوٹا سا سوال یہ تھا کہ انسان جو ہے تو وہ قرآن کی بات کے اوپر نہ تو عمل کر رہا ہے، نہ جو اس میں لکھا ہوا ہے اس کو ماننے کو تیار نہیں ہے، لیکن کسی ملا کی بھی لکھی ہوئی بات کو مان رہا ہے. اور جو قرآن میں بالکل صاف جو چیزیں لکھی ہوئی ان کو کیوں ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا؟ کیا منافقت کی علامت نہیں ہے؟ جی فقط والسلام علیکم. جی بہت شکریہ جی. تو ہمارے بھائی نے کہا کہ جو قرآن مجید میں لکھا ہے اسی کو ماننا ہے، اور جو مولانا ملا جو بھی اپنی طرف سے کوئی باتیں کرتے ہیں تو ظاہر ہے ان کو تو نہیں ماننا چاہیے. تو بعض قرآن مجید کی جو جب آیات کا ہوتا ہے نا، ایک دستہ جو ہے وہ کچھ اور طریقے سے بات کر رہا ہے، دوسرا قرآن مجید کا دستہ کچھ اور طرح سے بات کر رہا ہے، تو اس میں پھر جمع بھی کرنا ہوتا ہے نا. جیسے مثلا بعض قرآن مجید کی آیات ہیں جو کہتی ہیں کہ علم غیب صرف اللہ کو حاصل ہے، ایسی بہت ساری آیتیں. اور کچھ آیتیں ایسی بھی ہیں جو کہہ رہی ہیں کہ اللہ جس کو چاہے اذن دے تو وہ علم غیب بھی وہ اپنے پیغمبروں میں سے، اپنے چنے ہوئے بندوں میں سے جس کو چاہے دے سکتا ہے. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ پھر بعض لوگ جو ہیں انہی آیتوں سے چمٹ جاتے ہیں کہ جی اللہ نے کہہ دیا کہ علم غیب اس کے سوا کسی کو حاصل نہیں. اور دوسرے لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں جی دیکھو جی قرآن کی تو وہ آیت کہہ رہی ہے کہ علم غیب وہ اپنے پیغمبروں کو دے سکتا ہے جس کو چاہے. ٹھیک ہے جی. تو لہٰذا اب دو قسم کی جو آیتیں آتی ہیں نا، بعض دفعہ یہ بھی نہیں ہوتی بات کہ بھی جو مفسرین علماء کہہ رہے ہیں وہ اپنی طرف سے ہی نہیں کہہ رہے ہوتے، بلکہ ان کو پوری بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی، یا یہ ہے کہ وہ کسی ایک آیت کو یا کسی ایک آیتوں کے گروہ کو وہ لے لیتے ہیں اور دوسروں کو اس طرح سے نہیں لیتے. تو اس لیے پھر وہ علماء جو دوسرے ہوتے ہیں وہ جمع کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ مثلا وہ جو آیتیں کہہ رہی ہیں کہ اللہ کے علاوہ کسی کو علم غیب نہیں ہے، وہ کہہ رہی ہیں کہ ذاتی طور پر اللہ تبارک تعالیٰ کے پاس علم ہے اور اللہ جس کو عطا کرے اس کو ملتا ہے. تو لہٰذا وہ آیتیں جو یہ کہتی ہیں کہ صرف علم غیب اللہ کو حاصل ہے، وہ یہ بتا رہی ہیں کہ ذاتی طور پر صرف اللہ کو ہی حاصل ہے اور کسی کی ذات میں علم نہیں ہے، اللہ عطا کرے تو علم ملتا ہے. تو دوسری آیتیں تو اس طرح سے جمع کر لیتے ہیں. تو لہٰذا فوراً بات نہیں کرنی چاہیے کہ بھئی جی مولانا ایسے کر لیتے ہیں، فلانے ایسے کر لیتے ہیں. بات یہ ہے کہ ظاہر ہے ہمیں قرآن مجید
اور حدیث کی روشنی میں ہی سمجھنی ہے بات. تو لیکن بات یہ ہے کہ اس لیے بھی مسائل پیش آئے کہ دین جو ہے وہ رسول پاک کے بعد دین لیا گیا ہے، ان ہستیوں سے نہیں لیا گیا جن کے متعلق رسول پاک سفارش کر گئے تھے کہ انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی. میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور دوسری میری اہل بیت. تو لہٰذا ذمہ داری تھی صحابہ کرام کی، تمام مسلمانوں کی، وہ قرآن کے ساتھ اہل بیت کو لیتے تاکہ وہ دین کی جو گتھیاں سلجھتیں اور مسائل حل ہوتے اگر کسی کو کچھ سمجھ نہیں آتی. لیکن افسوس کہ دین ان سے لیا گیا ہے کہ جو خود بیچارے نہیں جانتے تھے، تو لہٰذا جب وہ خود نہیں جانتے ہوں گے تو وہ بھی پھر قیاس ہی کریں گے اور وہ صحیح حل نہیں دے سکتے. تو اس لیے مسائل پیش میں آئے ہیں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی فرمائیے کون صاحب بول رہے ہیں؟ جی میں سید مظفر آباد چنیوٹ پاکستان سے بول رہا ہوں. جی ماشاءاللہ فرمائیے جی عباس صاحب. قبلہ میرا ایک سوال ہے. ہاں جی. جو عام طور پر ہم شیعہ ایک دوسرے کو یا علی مدد کہتے ہیں. ہاں جی. تو قبلہ اس پر جو پاکستان کے کچھ علماء سارے کوئی بات میں نہیں کر رہا، کچھ علماء کرام اس پر ہٹ کرتے ہیں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے، جی یہ علی مدد نہیں کہنا چاہیے. تو پلیز آپ تھوڑا سا اس پر میں کچھ گائیڈ کر دیں. جی شکریہ آپ کا. میرا تو نہیں خیال ہے کہ کوئی شیعہ عالم دین ہو اور یہ کہے کہ یا علی مدد نہ کہنا چاہیے. یہ تو بات نہیں ہے. یا علی مدد جو کہنا جو ہے وہ شیعوں کا شعار ہے، پہچان ہے. لیکن بات یہ ہے کہ بات کو سب لوگ سمجھیں. قرآن مجید میں ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے پروردگار ہم صرف تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں. تو جس طرح بندگی میں جو ہے وہ اللہ تبارک تعالیٰ کی توحید ہے، یعنی جس کو کہتے ہیں نا عبادت در توحید، یعنی ذات میں توحید، افعال میں توحید، عبادت میں توحید، تو اسی طرح مدد میں بھی توحید ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یعنی کائنات میں نہ کوئی حرکت ہے اور نہ کوئی قوت ہے مگر وہی جو اللہ تبارک تعالیٰ سے ملتی ہے. تو لہٰذا رسول پاک بھی کسی کی مدد کریں وہ بھی اللہ کی مدد ہے، ملائکہ مدد کریں وہ بھی اللہ کی مدد ہے، مولا کائنات علی علیہ السلام کسی کی مدد کریں وہ بھی اللہ کی مدد ہے، اور ہم ایک دوسرے کی مدد کر رہے ہیں تو یہ بھی اللہ کی دی ہوئی قوت اور طاقت سے ہی ایک دوسرے کی مدد کر رہے ہیں. لہٰذا اصل تو یہ ہے کہ جو بھی مدد ہو رہی ہے وہ اللہ تبارک تعالیٰ ہی کی طرف سے ہو رہی ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں، تجھی سے مدد چاہتے ہیں. تو لہٰذا جب تجھی سے مدد چاہتے ہیں تو پھر اس کائنات کو اللہ تبارک تعالیٰ نے جو سبب اور مسبب و اسباب کے ذریعہ بنایا، تو انسان جو ہے ایک دوسرے کی مدد کرنے کے بغیر زندہ ہی نہیں رہ سکتا. وہ معاشرے میں ایک دوسرے کی مدد کی ضرورت ہے. تو کچھ ہستیاں جو ہیں اللہ تبارک تعالیٰ کی، جس کو اللہ نے اذن دے رکھا ہے، وہ اللہ کی دی ہوئی قوت اور طاقت سے وہ مدد کر سکتے ہیں. لہٰذا رسول پاک بھی مدد کرتے ہیں، مولا علی بھی مدد کرتے ہیں، تمام ائمہ بھی مدد کرتے ہیں. تو یا علی مدد کہنا بالکل صحیح ہے، جائز ہے. لیکن یہ یاد رہے کہ انسان کے ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، ہر قوت، ہر طاقت، ہر حرکت اللہ سے ہی ملتی ہے. تو لہٰذا جو مولا علی علیہ السلام بھی مدد کرتے ہیں، چونکہ ولی اعظم ہیں، اللہ کی کائنات میں اللہ کی دی ہوئی قوت اور طاقت سے اس کائنات میں تصرف کر سکتے ہیں، تو لہٰذا وہ اللہ ہی کی دی ہوئی مدد ہے. صرف بات یہ بعض مولانا حضرات کرتے ہیں کہ بھئی جب آپ ایک دوسرے کو ملو السلام علیکم کہو اور پھر آپ یا علی مدد کہیں. لیکن جو اسلام کی سنت ہے، جو رسول پاک نے بتایا ہے، جو ہم حدیث قصہ میں پڑھتے ہیں کہ پنجتن پاک چادر کے نیچے جمع ہوئے، امام حسن آئے، انہوں نے کہا اماں جان تجھ پر سلام ہو، انہوں نے کہا بیٹے آپ پر سلام ہو. اور اسی طرح امام حسین آئے، مولا علی آئے اور جناب فاطمہ زہرا آئی، سب آئے اور سب نے ایک دوسرے کو کیا کہا ہے؟
अस्सलाम अलैका या अस्सलाम अलैके। तो सलाम को छोड़ना नहीं चाहिए, ये इस्लाम का शिआर है। और उसकी जगह पर अगर सलाम कहना बिल्कुल छोड़ दें और या अली मदद कहें तो फिर हम खुद ही ये दूसरे मुसलमानों से कट के रह जाएंगे। यानी जब अल्लाह और उसके रसूल ने एक तरीक़ाकार बताया, जब हम एक दूसरे से मिले, मोमिन को मिले तो अस्सलामु अलैकुम कहे। तो लिहाजा कुरान मजीद में सूरह यासीन में पढ़ें सलामन कौलन मिन रब्बिर रहीम। जन्नत में भी जब जाएंगे तो जन्नतियों को जो अल्लाह का सलाम आएगा। तो लिहाजा वो बातें हर मखलूत हो गई हैं बातें आजकल को, वो जो मुखालफीन है एक दूसरे को कह देते हैं उन्होंने ये कहा उन्होंने ये, हालांकि ऐसी बात नहीं है। या अली मदद कहना तमाम हमारे मुज्तहिद जो हैं वो उसके कायल हैं कि यानी अल्लाह के औलिया मदद करते हैं। हम कह सकते हैं या साहिब ज़मा अदरिकनी भी कहते हैं हम कि ऐ मौला हमारी मदद कीजिए, या अली मदद भी कहते हैं। तो लिहाजा ये सारी कुव्वतों का मरकज़ खुदा की ज़ात है और खुदा ही उनको तवानाई देता है, खुदा ही इज़्न देता है, खुदा ही की इजाज़त से वो मदद करते हैं। तो लिहाजा इसमें कोई हर्ज नहीं। लेकिन बहरहाल तौहीद जो है वो अपनी जगह पे, यानी उसको समझना चाहिए, और जो नबूवत है अपनी जगह, वलायत जो उसकी अपनी जगह। ये नहीं होना चाहिए कि वलायत को नबूवत की जगह पे रख दें या वलायत को उलूहियत की जगह पे रख दें। ये जो है बात सही नहीं है। तो लिहाजा हम शिया ने हैदर करार तो मौला अली अलैहिस्सलाम की मोहब्बत में और उन्हीं की इमामत को, उन्हीं की वलायत को मानते हुए तो हम शिया हैं। अगर उनकी वलायत और इमामत का इकरार ना करें तो हम तो शिया नहीं हो सकते। तो लिहाजा मौला अली की जो मदद है वो बिल्कुल हम कह सकते हैं जायज़ हैं, और मेरा नहीं ख्याल कोई बिल्कुल सरीहन इस तरह से कोई कहे आलिम दीन कि या अली मदद कहना नहीं चाहिए, नहीं जी। तो बात वही है कि हमें पता होना चाहिए कि हर कुव्वत और हर ताकत का मरकज़ खुदा की ज़ात है, और उसी के इज़्न से, उसी की दी हुई कुव्वत से जो भी एक वजूद दूसरे वजूद की मदद कर रहा है वो उसी की दी हुई कुव्वत और ताकत से है। और मौला अली अलैहिस्सलाम जिस कायनात में आयत कुबरा हैं, जो कि जब रसूल पाक मौजूद थे तो उस वक्त भी वो हर जंग में मुश्किल कुशाई करते थे, इस्लाम की मुहाफ़ज़त करते थे, और तमाम आइम्मा ये काम करते हैं, और इमाम ज़माना अभी उनका दौर है। तो हम खुदावंद आलम से दुआगो हैं कि हमें सही माना में शिया ने हैदर करार में जगह दे और अपने दीन को समझने की तौफीक दे। हमने आज के इंसान शनासी के प्रोग्राम में इंसान की खिलकत के बारे में शुरू की थी बात, लेकिन वो मुकम्मल नहीं हो सकी। इसको अगली दफ़ा हम मुकम्मल करेंगे और उसमें बताएंगे कि हज़रत आदम की तख्लीक, हज़रत हव्वा की तख्लीक, और फिर उन दोनों की नस्ल कैसे चली, और उस पर मुतल्लिक़ जो नज़रियात हैं 3 उनको भी बयान करेंगे। तो अगले हफ्ते तक इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।